اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، اسلامی تعلیمات جو ہے نا، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، اور اسلامی تعلیمات میں احتساب پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یعنی احتساب کے ذریعے چونکہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر سمجھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے گا کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے مکمل طریقے سے۔ بزرگان دین کا یہ طریق تھا کہ وہ جب رات کو لیٹتے اور آرام کے لیے اپنے پورے دن کے حوالے سے غور و فکر کرتے کہ پورے دن میں انہوں نے کیا کیا، کہیں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی، کہیں اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی۔ احتساب بہت زیادہ ضروری ہے۔ احتساب صرف ایک عمل نہیں ناظرین محترم، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے جو انسان کو بہتر بناتا ہے۔ یعنی محاسبہ نفس دراصل انسان کی روحانی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ تو آج ہم احتساب کے تعلق سے کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں جو ہمیں احتساب کے تعلق سے تعلیم فرمائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اندر اس بات کو جذب کریں گے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ہے، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے سعدیہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ احتساب کے تعلق سے آج گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے ہماری بہنوں کو آپ بتائیے گا کہ احتساب سے مراد کیا ہے، اور اس کے ساتھ احتساب کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتساب لفظ صاحب سے نکلتا ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنے عمل، اپنے کردار کا محاسبہ کرے کہ آیا وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ بے شک۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل، قول و فعل اور نیتوں کا جائزہ لے، کیا جو عمل کر رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے یا نہیں ہے، صحیح۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عمل، اپنے قول و فعل اور اپنے نیتوں کا جائزہ لے کہ آیا وہ کون کون سے نیک کام کر رہا ہے اور کون سی نیکیاں کر رہا ہے، آیا وہ کون کون سے غلط کام کر رہا ہے اور کون سی غلطیاں کر رہا ہے، آیا وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں، آیا وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے یا نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا،
اپنے اعمال، اپنے کردار کو، اپنے دل کو، اپنی نگاہوں کو صحیح سمت میں لے کر جا رہا ہے یا نہیں؟ آیا وہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ فلاح پائیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی نیتوں کا محاسبہ کرے کہ آیا وہ نیک عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اس کی اہمیت دیکھیے۔ احتساب کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو جائزہ لیتے ہیں تو اپنی غلطیوں کا ادراک بھی کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے گی۔ پھر دیکھیے کہ ہم گناہوں سے اللہ میں جب ہم خوف خدا رکھتے ہیں تو اللہ میں گناہوں سے ہم بچتے رہتے ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہر لمحے خوف خدا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آخرت کی تیاری، احتساب کا عمل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے گا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم سب کو لوٹ کر اپنی رب کی طرف جانا ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے گی، تو انسان جو ہے بس نیک عمل کی طرف راغب رہتا ہے، نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاص، جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، زینب صاحبہ ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم دن کے آخری حصے میں کہ آج آیا ہم نے وقت پر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کسی کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی، تو یہ بھی احتساب نفس کہلاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے نفس کا احتساب کرتے ہیں تو ہم گمراہیوں کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان احتساب کرتا ہے، اپنا خود احتساب کرتا ہے تو اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے اور پھر ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سعدیہ، اس کا مفہوم، اس کے حوالے سے، اس کی وضاحت کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے، احتساب ہم سب کو پتہ ہے کہ احتساب در حقیقت کیا ہے۔ احتساب اصل حساب سے نکلا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا احتساب کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی اپنا حساب کرو۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کا دار و مدار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس جہاں میں انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، بے شک، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب انسان کی زندگی کا جو پورا ایک پیرایا ہے، اب اس پیرائے میں جب انسان چلتا ہے، اب قرآن پاک ہمارے پاس ایک مکمل کتاب ہے، اللہ رب العزت کا وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہمارے سب کے گھروں میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ اسے اگر ہم 3 حصوں میں اس کے مضامین کو دیکھیں، توحید، رسالت اور آخرت، سو آخرت سب سے زیادہ ضروری۔ دیکھیے، ایک انسان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو مانیٹر کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور یہ ہوگا جب یہ قرآن پاک کے مضامین دیکھتے ہیں تو یہ جو آخرت والی چیز ہے نا، یہ تو ہر حال میں ہونی ہے، یہ ہر حال میں۔ اب ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کی تیسری آیت پر اتنا غور کیا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ حساب لے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ ہر ظلم کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے اس جہاں میں مل جائے سزا، وہاں پر پتہ چلے گا۔ جو لوگ بہت عیش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ اصل فرق پڑے گا وہی آخرت میں جب آپ کا احتساب ہوگا، کیونکہ آپ نے یہاں اپنا حساب خود نہیں کیا، خود اپنی ذات کا جائزہ نہیں لیا کہ کہاں زیادتی کر رہے ہیں، کہاں اچھائی کر رہے ہیں، کہاں برائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر مظلوم یہاں پر اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی داد رسی نہیں ہو رہی
تو آخرت میں اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز جمع ہے، بے شک، تو وہاں بے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اس کا بھی لیا جائے گا، تو اس کو اس کی مظلومیت کا صلہ ملے گا اور ظلم کرنے والے کو سزا دے دی جائے گی۔ تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر انسان کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ہر انسان، اور یہ وہیں پر ہی کارآمد ہوتا ہے کہ جب وہ رولز کو فالو کر رہا ہو، جہاں رول بریک ہوا وہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، ہم نے یہ یہاں پر یہ بریک کیا تو ہمارے گھر وہ چالان پہنچ جانا ہے۔ اب ایک نارملی ہم دیکھیں کہ اگر سگنلز پہ کیمراز فٹ ہو گئے ہوں تو اس وقت ہر انسان سگنل کو کراس کرنے سے ڈرے گا کہ ہم کیمرے میں آ جائیں گے اور ہمارا محاسبہ کر لیا جائے گا، ہمارا حساب لے لیا جائے گا فوراً ہی، کہ ہمارے وہ ایک لفظ ہے نا کہ وہ چالان ہو جاتا ہے، لیا کیوں؟ کیونکہ وہ مانیٹر ہو رہا ہے وہ شخص۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ آخرت میں جو تمہارا حساب ہونا ہے اس کی تیاری تو تم یہاں کرو بیٹھ کر، کہ تمہیں پتا ہو کہ تم نے پورا دن کس اس میں گزارا ہے۔ آیا تم نے اللہ کی عبادت کا وقت نکالا، لوگوں کی مدد کے لیے وقت نکالا، اپنی ذات کے لیے نکالا؟ سو جو تم نے عمل کیے اس میں تمہارا اخلاص تھا بھی یا نہیں تھا، رب کی رضا و خوشنودی تھی یا نہیں تھی؟ سو اس لیے یہاں کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حساب کر لو، ورنہ کل قیامت کا دن بہت سخت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے، لیکن اگر یہاں پر غلطیاں کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے تو کل تو تمہیں سزا ملنی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں احتساب کے تعلق سے، اور جس طرح بات ہوئی نا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں ہر حساس جگہ پر یا غیر حساس جگہ پر بھی اب تو نارملی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور انسان کانشیس ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ہر عمل کو سوچ کر کرتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اسی طرح سے اپنے ہر عمل کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد کرنا ہے، کیونکہ وہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس اس چیز کا محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی دنیا میں جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ تو ہوتا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ میں چاہوں گی قرآن کا جو یہ پیغام ہے ہمیں کس طرف، کون سے عمل اور کس طرف دعوت دیتا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ، قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے، سوچے سمجھے کہ اس نے اپنے عمل کے لیے کے ذریعے آخرت کے لیے کیا کیا بھیجا۔ اس آیت کے ذریعے یہ بھی مسلمانوں کو، انسانوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ ہر انسان اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی زندگی کا، پوری جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا احتساب کرے، گناہوں پر توبہ کرے، سچائی کے راستے پر چلے، نیکیوں میں اضافہ کرے، اپنی سوچ کی اصلاح کرے تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر غفلت کی طرف پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے گی، اور انسان جو ہے اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا احتساب کرے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو غفلت انسان کو، احتساب انسان کو غفلت سے بیدار کرتا ہے، ان کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، نیکیوں کی طرف گامزن کرتا ہے اور برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے کہ آج ہم کیا
کیا نیکیاں کر رہے ہیں، آج ہم نے کیا برے کام کیے، اور ہم آئندہ اپنے آپ میں کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں، کس طرح ان کاموں کو بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کل کی فکر کرو، آج کو بہتر کرو تاکہ تمہاری آخرت روشن ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شہر کا گشت لگایا کرتے تھے، تو زینب صاحبہ نے ایک چرواہے سے دودھ لیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین اس دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے مالک کو پتہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مالک کو تو نہیں پتہ، مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین زار و قطار رونے لگے اور فرمایا کہ اگر ہم اپنے دل میں خوف خدا رکھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو کبھی ہم گمراہیوں کا شکار نہ ہوں۔ دیکھیے لفظ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ اپنا احتساب کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ زینب صاحبہ اپنی انٹرو میں کہا تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل تقویٰ جو ہوتا ہے نا، دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، تو یقین کریں کہ اس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے فکر کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اسی کو احتساب کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا پر زندگی گزارتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر عمل میرے پروردگار عالم کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں احتساب کے تعلق سے، تو ہم یہ بھی جان لیتے ہیں، سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ یہ بتائیے کوئی شخص اگر اپنا احتساب کرنا چاہتا ہے تو ایک تو کیا طریقہ کار ہے، کیا طریقہ ہے اس کا، اس حوالے سے بتائیے گا، اور پھر ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا، جو ہمارے اولیاء کاملین ہیں، ان کا جو محاسبہ نفس کا تعلق ہے، اس طریقے سے ان کا کیا طریقہ ہے محاسبے کے حوالے سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے محاسبہ، ہم محاسبے کو سمجھتے ہیں کہ محاسبہ کیا ہے، کہ ہر انسان ایک وقت نکالے اور اس میں بیٹھ کر اپنے سارے دن کا وہ جائزہ لے کہ اس کی نیت کیسی تھی، اس کا عمل کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، مطلب اس نے سارا دن کیسے گزارا، یہ ایک ہے محاسبہ کرنا۔ اب اگر ہم طریقے سے پہلے یہاں آ جاتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء کرام کا کیا طریقہ تھا، تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کو اگر ہم دیکھیں تو آپ سارے دن رات کے پہر بیٹھتے اور اپنے، کیونکہ آپ نے فرمایا، آپ کا فرمان بھی ہے کہ اپنے نفس کا خود محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ، تمہارا حساب لیا جائے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ روزانہ رات میں بیٹھ کر اپنے سارے دن کا جائزہ لیتے، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اس پر توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں کہ محاسبہ کرنے کے 4 طریقے ہیں، اور 4 بڑے خوبصورت طریقے بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ آیا میرے اس عمل سے رب راضی ہوگا، رب کو پسند ہے یا نہیں۔ اب جب عمل کر رہے ہو تو اس وقت اپنی نیت دیکھ لو کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ عمل کے بعد لو جائزہ کہ آیا اس میں اخلاص تھا کہ ریا تھی۔ اس کے بعد بیٹھو تو پھر اس رب کا نیکی کی ہے تو شکرانہ ادا کرو، غلطی ہو گئی ہے تو توبہ اور استغفار کرو۔ یہ 4 اتنے خوبصورت طریقے صوفیہ کرام نے بیان کیے، امام غزالی علیہ رحمہ نے بیان کیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہر شخص کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ بے شک آپ کا خطبہ ہے، آپ کے خطبے کے الفاظ ہیں، میں مفہوم پیش کری ہوں۔ ہر شخص کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، اور تم اپنے رب کو کہتے ہو کہ میں اس رب کا عاشق ہوں۔ سو جو اپنے معشوق سے ملتا ہے تو وہ تو پھر انعامات کے ساتھ ملتا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں ملتا جا کر، اور پھر وہ اعمال بھی وہ کرتا ہے جس سے وہ رب خوش ہو رہا ہو۔ جب وہ تمہارا معبود برحق ہے، تم اسے اپنا رب کہہ رہے ہو، تو کیا تم اس کی رضا کی خاطر سارے اعمال کر رہے ہو کہ یہ عمل ایسے، یہ عمل ایسے، یہ عمل ایسے، تو تم اس کی رضا میں چلو گے تو اس کی راہ، اس کے پاس جب پہنچو گے تو وہ اعمال صالح لے کر پہنچو گے، وہ خوبصورت تحفہ لے کر پہنچو گے کہ رب میں نے تیری رضا کے لیے اس دنیا میں سانس لیے، یہاں بیٹھا ہوں، اٹھا ہوں، تو صرف تیری رضا کے لیے اٹھا اور بیٹھا ہوں۔ پھر اگر حضرت ابراہیم بن ادھم کو دیکھیں تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے، انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔
کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ یہ غفلت میں نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے، جبھی تو اپنا محاسبہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ کرام نے تو بہت خوبصورت تربیت کی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جو ایک مثال دی ہے کہ ایک حوض ہے، اس میں جو گندگی ہے، اب انسان اس کی صفائی کرے اور صفائی کرنے کے بعد دوبارہ پانی ڈالے تو وہ دوبارہ گندگی آ رہی ہے۔ تو مسئلہ اس حوض کا نہیں ہے، جس راستے سے پانی آ رہا ہے گندگی وہاں ہے، تو اس پر آپ کو مہر لگانی ہے، اس کو بند کرنا ہے اور صفائی کے راستوں کو کھول دینا ہے۔ سو انسان کا دماغ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ دماغ ایک حوض ہے، اس میں آنے والے راستے حواس خمسہ ہیں، اگر آپ اس کو درست کر لیں گے تو آپ کی ہر چیز درست ہو جائے گی اور آپ کا ایک وہ خوبصورت اسٹرکچر سب کے سامنے آ جائے گا۔ سو جب انسان اس طریقے سے چلے گا، اور پھر جہاں تک طریقے کی بات ہے بس سرسری بیان کر دوں کہ اس کو عمل کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے، تو دیکھیں صبح اٹھے، ہمارے صوفیہ کرام نے فرمایا صبح اٹھے تو نیت کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس چیز میں کامل کر کہ میں آج جو بھی قدم اٹھاؤں تیری رضا کے لیے اٹھاؤں اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس میں تیری ناراضگی ہو۔ پھر دن بھر وہ عمل کرے، پھر رات میں بیٹھے شام کے وقت یہ اپنا محاسبہ کرے کہ آیا میں نے صبح کتنا وقت رب کی رضا کے لیے نکالا، اس کی عبادت کے لیے نکالا، کتنا ٹائم میں نے دوسروں کی مدد کے لیے نکالا، کتنا ٹائم میں نے دیگر معاملات کے لیے نکالا، اور کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ اور استغفار کرے، اور اگر رب نے توفیق دی کہ اس نے اس کی راہ میں نیکی کی تو اس پر اس کا ہر دم شکرانہ ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس طرح سے بات ہوئی نا ایک حوض کے حوالے سے، یا ایک کنویں کی مثال بھی دی جاتی ہے بزرگان دین کے تعلق سے، کہ کنویں میں ایک مردہ جانور گر گیا، اب وہ ناپاک ہو گیا پانی، اب ڈول نکال کے پانی باہر پھینکا جا رہا ہے، اس کو پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بزرگ تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ ایک مردہ جانور گر گیا ہے، تو فرمایا کہ پہلے اس چیز کو جو ناپاک ہے، جو غلیظ ہے، اس کو کنویں سے نکالیے تو اس کا پانی صاف ہوگا۔ یعنی گندگی وہیں پڑی رہنے سے تو انسان پاک اور صاف نہیں ہو جاتا، اس گندگی کو پہلے نکالیں گے، ورنہ تو آپ جتنے بھی ڈول نکال کر باہر پھینک دیں گندگی اپنی جگہ وہیں رہے گی۔ تو جناب یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، مطہر کریں، اپنے اندر کی جو کثافت ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ طریقے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، مزید بھی ہمارے پاس سوالات بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تربیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم ملیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج بات کی جا رہی ہے احتساب کے تعلق سے، طریقہ کار کے تعلق سے بھی ہم نے جانا کہ ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا کیا طریقہ ہے احتساب کے تعلق سے، ہماری کس طرح دین اسلام رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ جو احتساب کا عمل ہے، جس طرح بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا اور بچتا وہی ہے جناب جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہی ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ ہمارے ساتھ احتساب کے تعلق سے رہنمائی فرمانے کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں جو اس موضوع پر لب کشائی فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، عالمہ سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہیں۔ احتساب، اب احتساب کی جس طرح سے بار بار تاکید بھی کی گئی، اور ہم احتساب کے تعلق سے ہم نے جانا اس کی اہمیت کے تعلق سے اور اسے کس طرح سے اپنا محاسبہ کیا جائے۔ اگر احتساب نہ کیا جائے ڈاکٹر صاحبہ تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیے زینب، جو فرد، معاشرہ اور ریاست احتساب نہ کرے تو اسے سنگین نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنا احتساب کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنا احتساب نہیں کرتا، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا، تو اس کے اندر برائیاں، بدعمالیاں اور گناہ جیسے برے اعمال اس کے دل کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے گا۔ اور دیکھیں، جب غلطی کو روکا ٹوکا نہ جائے تو برائیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی زوال کا انسان شکار ہو جاتا ہے گا، اخلاقی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ جھوٹ،
وعدہ خلافی، حسد جیسی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ احتساب کا دیکھیے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جائزہ لے اور اپنی غلطیوں کا جائزہ لے اور اپنے آپ کا احتساب کرے کہ ہم کیا اچھا کام کر رہے ہیں، کیا غلط کام کر رہے ہیں، تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان احتساب نہیں کرتا، بدعمالیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے گا۔ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، بس وہ اپنے نہ دل کی اصلاح کرتا ہے گا، وہ اسے گناہوں کا جب خوف خدا ختم ہو جائے تو گناہوں کے دلدل میں گر جاتا ہے گا۔ پھر دیکھیں کہ زینب، جب انسان کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے گا، پھر انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتا، معاشرے میں ظلم اور ناانصافی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنا احتساب نہیں کرتا تو گناہ اس کے دل میں تہہ کی طرح جم جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ انسان کے دل میں زنگ کی طرح جم جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں گے تو ہم گناہوں کے دلدل میں نہیں گریں گے، ہم برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے، ہم سچائی کے راستے پہ چلیں گے۔ اور دیکھیے جو حکمراں، ادارے اور جو ریاست احتساب کا عمل نہیں کرتی تو اس معاشرے میں مظلوم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے، ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے گا۔ اور دیکھیے احتساب کا لفظ زینب صاحبہ بہت مشکل ہے، اس سے کہ لوگ اپنا احتساب کرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ یہ برائی کا راستہ ہے تو فوراً کہہ دے گا نہیں بھی تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، ارے بھائی ہم سے جل رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس شعور ہوگا، اس کے دل میں تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو کہے گا کہ نہیں، سامنے والا ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے گا اور ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ احتساب اپنے احتساب نہیں کرتے، اپنے کردار، اعمال اور اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایسے لوگ صرف اپنی رائے کا احترام کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کرتے، تو دین اور دنیا دونوں میں ایک ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا احتساب کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس طرح سے ہم اول وقت سے احتساب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جو فی زمانہ اپنے معاشرے میں دیکھا اور لوگوں کا جو رویہ دیکھا، خاص طور پر لوگ اپنا احتساب کم اور دوسرے کا احتساب زیادہ کرتے ہیں۔ کیا آپ سعدیہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم اپنا احتساب کرنے کے بجائے دوسرے کا حساب کرنے سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی برائیوں پر ہمیں نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیاں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ بار بار ایک بات کی جاتی ہے نا، کرٹیسائز کرنا دوسرے کو، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا سے اب تک یہی بات ہوتی رہی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہم اسی پر غور نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جو آپ نے بات کی کہ واقعی ہم کسی کو بھی دیکھ لیتے تو اس پہ فوراً کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ایک وہ بات ہے نا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے، بالکل اس کو وہی نظر آتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، وہی وہ سامنے والے کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپا نے بھی گفتگو کی تو پوری وہی تھی کہ وہی مومن کا آئینہ ہے، یعنی وہ جو خود ہوتا ہے وہی اس کو سامنے نظر آتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے طور پر صحیح ہے تو اسے سامنے والا برا نہیں لگے گا، اسے صحیح لگے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ غلطی کر دی، او ہو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے اب میں یہاں سے بات اگر اپنی شروع کروں، یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی آخرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے آخرت کا جو ایک عقیدہ اس کو بطور عقیدہ ہی لیا ہے، اس کو ایمانیات نہیں لیا۔ اگر ہم اس کو ایمانیات کے طور پر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایمان آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے، بالکل، کہ آخرت میں حساب ہونا ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو خود درست کرنا شروع کرتا ہے اور بزرگان دین کے طریقوں پہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بارہا اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے عاقل وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے اچھے عمل کرے۔ بے شک۔ تو آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہر حال میں ہے، ایمان رکھنا ہے اس پر، صرف عقیدے سے کام نہیں چلے گا، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ آخرت بہت اہم ہے۔ تو آپ سامنے والے کو کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے دیکھیں ایک ادب کا مقام ہے، ہاں کوئی غیر شرعی ایسا کام ہو رہا ہو تو آپ اس کام کے لیے منع کریے
کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے. اور بڑوں کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھ بھی لیا ہے تو ادباً آپ یہ عرضی پیش کر دیجئے کہ ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے تو کیا یہ اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے. وہ ایک سمجھانے والا انداز ہوگا. یہاں پر میں ایک مثال سے سمجھاؤں. حضرت امام علی مقام، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وضو کر رہے تھے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہے لیکن اس نے جس انداز سے کیا اس کا انداز صحیح نہیں تھا. تو انہوں نے عرضی پیش کی کہ ہم بھی آپ کے سامنے کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں. تو وہ اتنا خوبصورت انداز تھا کہ وہ یہ خود سمجھ گئے کہ غلطی میرے کرنے میں ہے، یہ دونوں تو صحیح عمل کر رہے ہیں. تو چھوٹے جب یہ عمل کرتے ہیں تو کسی بڑے کو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے آپ غلط ہیں. صحیح. آپ اس کو سمجھائیے اور اپنے عمل سے بتائیے. یعنی جب آپ اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر غور کریں گے تو دوسرا آپ کو دیکھ کر خود بخود صحیح ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اب ایک نارملی آپ ایک کلاس روم میں گئے، آپ کے ہاتھ میں ایگزامینیشن ہال ہے، وہ پیپر بھی ہے، پین بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ اپنا سالو کرنے کے بجائے پورے کلاس روم کا جائزہ لے رہے ہیں، لوگوں کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں تو آپ کو اپنے کیے کا نتیجہ مل رہا ہے نا. تو اپنا ہی نہیں کر رہے ہم، باقی سب پر ہم نظر رکھے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور ایک یہ عام سی مثال ہے کہ جب تک آپ اپنا پیپر سالو نہیں کریں گے تو نمبر دوسروں کے تھوڑی ملیں گے آپ کو. آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں، یہاں بات اختتام کر رہی ہوں، کہ دل 3 میں سے ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے. یا تو دل زندہ ہے تو وہ اچھائیاں ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ رب کی رضا کے لیے جیتا ہے. دل مردہ ہے تو برائیاں ایکسیپٹ کرتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے. اور اگر دل بیمار ہے تو اچھائیاں برائیاں دونوں ایکسیپٹ کرتا ہے. جہاں اچھی بات ہو رہی ہے وہاں بھی چلا جاتا ہے، جہاں برائی ہو رہی ہے وہ اس کو بھی مان لیتا ہے. اس لیے دل دونوں میں سے جو 3 حالتیں نا اس میں مردہ اور زندہ والے کم ہیں لوگ. بیمار قلب والے زیادہ ہیں کہ وہ اچھائی کو بھی لے رہے ہیں، وہ برائی کو بھی لے رہے ہیں. تو وہ اپنا محاسبہ ہی نہیں کرنے پا رہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں، قرآن پاک کی تعلیمات لیں، صوفیہ کرام کے طرز پر چلیں اور اپنا روزانہ رات میں محاسبہ کریں کہ رب العزت تو مجھے توفیق دے کہ میں دیکھوں میں نے کتنا وقت تیری رضا کے لیے نکالا، کتنا دوسروں کی مدد کے لیے نکالا، کتنا میں نے عبادت میں گزارا، کتنا میں نے لوگوں سے اگر زیادتی کر دی ہے تو رب تو مجھے توبہ کی توفیق دے اور مجھے نیکیوں پر شکرانہ ادا کرنے کی بھی توفیق دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہم اپنے عمل کو سب سے پہلے دیکھیں، اپنے عمل کو اپنے میزان میں تولیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب ہمارا اپنا عمل درست ہوگا تو یقینی طور پر جس طرح سے جب ہم لوگ ہمیں دیکھیں گے اور اچھے عمل کرتے دیکھیں گے تو اس کا مثبت اثر یقینی طور پر ہمارے گھر پہ، پھر اس کے بعد پورے سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر ضرور ہوتا ہے. ہمارے جو 7 بچے ہیں، ہمارے اہل خانہ ہیں، ان پر ضرور ہوتا ہے. تو ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے، اپنا محاسبہ بار بار کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، تو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو پوری فضا معطر ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ کیا میسیج دیں گے احتساب کے تعلق سے ہماری بہنوں کو آخر میں؟ دیکھیے، دین اسلام میں احتساب کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اسے اخلاقی تربیت کی بنیاد کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹے کے عمل کا اور بیٹا باپ کے عمل کا جواب دہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دنیا اور آخرت کو اس طرح سنوارو جیسے کل تمہاری موت آنے والی ہے. تو اللہ ہمیں اپنے اعمال، کردار اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. کیا مختصر سا میسیج دیں گی سعدیہ؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ محاسبہ نفس انسان کو اخلاص، خوف خدا اور محبت الہی تک پہنچا دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات. آپ دونوں کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور بار بار جس طرح بات ہوئی نا، جو بندہ مومن اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ سے ملاقات کا طالب ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے،
ہے اور اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، تو پھر ہمیں ضرور ضرور یہ بار بار سوچ اپنے احتساب پر اکسائے گی کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے بروز حشر، جب اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم اس پاک پروردگار عالم کے حضور وہ اعمال کیسے لے کر جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے محاسبے پر، اپنا احتساب کرنے پر بار بار اکسائے گی، اور ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔